میں نے کہا آج ہمارے سماج نے بیٹی کے باپ کے لیے درد سر پیدا کر دیا ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، کیا ہوگا؟ ایک اور حدیث بھی مسلم کی حدیث فرماتے ہیں، فرماتی ہیں کہ پہلے موجود نہیں لیکن باہر تھے، اسی اسنا میں ایسا فرما رہی ہیں کہ پہلے نبی گھر پہ نہیں تھے، باہر تھے، اسی اسنا میں ایک عورت آتی ہے کچھ مانگنے کے لیے، ایک سائل آتی ہے کچھ مانگنے کے لیے، میں نے ایسا کہتی ہے میں نے اپنا گھر کو دیکھا، گھر کو تلاش کیا، میرے گھر میں کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، نہ پیسے تھے، نہ درہم نہ دینار، کچھ نہیں تھا، نہ دانا تھا، کچھ گھر میں تھا، صرف ایک کھجور ملا، پورے گھر میں کھو جا گیا، ایک کھجور ملا۔ نبی کی بیوی یہ گھر ہے، یہ نبی کا گھر ہے، گھر کے اندر ایک کھجور ہے اور کچھ میسر نہیں ہے۔ میں نے پورے گھر کی تلاشی لی، کھوج کیا، ایک کھجور ملا، میں نے اس کھجور کو اس سائل کو، اس فقیر کو دے دیا کہ میرے یہاں آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت جس کو اس کھجور کو لیا، بیچ کو چیرا، دو حصے میں بانٹا، دونوں بچی کو دے دیا، خود نہیں کھایا۔ ایسا کہتے مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ عورت کیسی ہے، کچھ کو خود بھی کھا لیتی، پانی پی لیتی، وہ بھی بھوکی تھی، بچہ بھی بھوکا تھا۔ مجھے یہ عجیب سا لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے کہا رسول اللہ ایسی بات ہے، ایک عورت ابھی آئی تھی، میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف کھجور ملا، میں اس کو دے دیا۔ میں نے دیکھا وہ عورت جو ہے کھجور کو لیا، دو حصے میں اس کو بانٹا، تقسیم کیا، چیرا، دونوں بچے کو خود نہیں کھایا۔ مجھے عجیب سا لگا کہ کیسی عورت ہے، کتنی محبت اس کو اپنے بچے سے ہے، کتنا محبت میں پیار ہے، اپنی لڑکی سے کتنا پیار ہے۔ مجھے وہ تعجب ہوا، ایسے میں کہا تھا مانے بتولیا من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن ولو من النار۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے کر آزمایا ہو، یہ آزمائش ہے، یہ بیٹی کو دینا دے رہا ہے، آزما رہا ہے۔ یہ حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو یقیناً ماں باپ کے لیے آزمائش سبب ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا کرے۔ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹی کو دے کر آزمایا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اس نے وہ اچھا سلوک کیا، دونوں بیٹی کو مارا نہیں، میری بیٹی کو جو ہے ہلاک نہیں کیا۔ اسلام سے پہلے ہوتا تھا، لیکن اسلام کے بعد بھی آج بھی ہو رہا ہے کہ لوگ معلوم کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ کون سا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اگر بیٹی ہوتا ہے تو اس کو جو دعوت کر دیتے ہیں، اس کو دوا دے کر اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ جیسے اسلام سے پہلے ہوتا تھا کہ جب حاملہ ہوتی تھی، جب بچہ دینے کا قریب آتا تھا تو پہلے گٹھا کھود دیتی تھی، پہلے بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بچہ ایک گٹھا کھودتی تھی، اگر بچہ پیدا ہوا، اگر بچہ بیٹا ہوتا تھا تو پیار کرتی تھی، گود میں لے لیتی تھی، اگر بیٹی ہوتی تو زندہ گاڑ دیا کرتی تھی، اس میں دفن کر دیا کرتی تھی۔ اسلام سے پہلے یہ معاملہ تھا، آج بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جاہل تھے، ان کے پاس دوا نہیں تھی، اس لیے وہ پیدا ہونے کے بعد ایسا کرتے تھے۔ کہ بہت بار یہ بھی آتا ہے کہ وہ کبھی ناک کے اندر بالو بھر دیتے تھے تاکہ وہ بچی مر جائے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ناک پر منہ پر تکیا ڈال دیتے تھے کہ وہ بچہ اسی میں سانس بند کر کے بچہ مر جائے، ان کے یہ معاملہ تھا۔ کبھی اوپر سے گرا کر پھینک دیتے تھے، کبھی ہوتا بچی کو کتے کے حوالے کر دیتے تھے، بچی پیدا ہوئی کتے کو دے دیا، کتا کھا گیا، وہاں ایسا ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج دنیا سائنس آگے بڑھ چکا ہے، ترقی کر چکا ہے، آج کا زمانہ اپ ٹو ڈیٹ زمانہ ہے، وہ دوائیں آ چکی ہیں، مشین آ چکی ہیں، وہ مشین سے پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بچہ کون سا ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے، لڑکی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی سوئی سے دوا سے کسی طریقے سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا سماج ہو گیا ہے۔ میں نے کہا لگے فرما رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے کر آزمایا، اس نے اچھا سلوک کیا، اس کو اسے محبت سے دیکھا، پیار سے دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے ماں باپ کے لیے پردہ بنیں گی، یہ بیٹیاں ماں باپ کو جہنم سے بچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل ایسے ہوں گے کہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، لیکن یہ عورتیں لڑکیاں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا باپ ہے جس نے مجھے بچپن میں مجھے اچھا سلوک کیا تھا، مجھے اچھا
سے پالا پوسا تھا، اے اللہ تعالیٰ تو میرے باپ جہنم نہ لے جا، مغرب لے جا۔ یہ لڑکیاں ماں اب باپ کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہو جائیں گی، پردہ ہوں گی، ماں باپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گی۔ لانے والے ہیں جسے معلوم ہوتا کہ لڑکی کی کتنی بڑی رحمت ہے ماں باپ کے لیے، لیکن برا ہو اس معاشرہ پر، برا ہو ان لوگوں پر، یہ وہ لوگ جو جہیز کے بھوکے ہیں، غلط کے بھوکے ہیں، لڑکی والے سے بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ مطابق ان کا برا ہو، اللہ کا ستیہ ناش کرے، اللہ ان کا ہلاک برباد کرے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، تاکہ ہمارے سماج سے یہ وبا، یہ جہیز کی وبا جو آ چکی ہے اللہ سے جو ختم ہو جائے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری کی ہے، اتقوا اللہ ولو بشق تمرۃ، اے لوگو اتقوا النار، اے لوگو جہنم کے آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ راستے میں خرچ کرو، جنات بچاؤ بچو۔ کہنے مطلب یہ ہے، بات تو کہنے بہت ساری ہوتی ہے، وقت زیادہ ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے میری ماں اور بہنوں، اپنے علم میں اضافہ کیجئے، دین کو سیکھیے اور سکھائیے، تاکہ آپ ایسے کام نہ کر سکیں، نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض کرنے والا ہے۔ چونکہ اکثر میں نے بارہا کہا ہے کہ عورتوں میں دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے، جس دن تعلیم ہونے کی وجہ سے بہت سے کام کر لیتی ہیں۔ میں نے عورتوں میں بدعات و خرابات زیادہ ہوتے ہیں، ان میں تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس جو منعقد کی جاتی ہے صرف آپ کی جاتی ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ میں دینی شعور پیدا ہو، دینی تعلیم پیدا ہو، اب جانے کہ اسلام کیا ہے، ابھی بات سوسائٹی کیا ہے، یہ آتم ہتیا کیا ہے، جب آپ جانے اس سب کے جاننے کے لیے یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔